اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم۔ اے رسول، آپ کو ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتی ہے اور یوم آخر پہ ایمان رکھتی ہے، پھر وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ رسول کے مخالف ہیں۔ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ محبت کریں ایسے لوگوں سے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رسول کا کہنا نہیں مانتے، ان کو پھر بھی وہ پسند کریں گے نہیں۔ ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پہ ایمان لاتی ہو، یوم آخر پہ ایمان لاتی ہو۔ تو مطلب یہ ہوا جو آدمی اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور یوم آخر پہ ایمان لاتا ہے وہ ایسے لوگوں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرے گا جو لوگ اللہ رسول کے مخالف جا رہے ہیں، ہر موقع پہ روڑے اٹکاتے ہیں، اللہ رسول کی بات کی تعویلیں کر کے اس کو بھٹکا دیتے ہیں، اس کا نیا رخ دکھا دیتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ۔ وہ اس میں چاہے ہمارے باپ دادا ہوں، ہمارے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا ہمارا خاندانی کیوں نہ ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چیلنج کیا ہے، ان باتوں سے ان افراد سے متنبع کیا ہے کہ جس کے لیے ہم سب کچھ مر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مطلب آپ آبا و اجداد کے لیے پہلے لوگ کہا کرتے تھے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے ہو پایا، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اگر اس میں ان کے بیٹے ہوں تب بھی وہ ان کو دوستی نہیں کریں گے، چاہے ان کے بھائی ہوں ان کو پسند نہیں کریں گے، چاہے ان کا خاندان ہی پورا کیوں نہ ہو، وہ خاندان کا مخالف ہے اللہ رسول کے تو ان سے محبت کرنی نہیں چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔ دیکھیں اس کا ثبوت ایک تھوڑا سا ہے، آپ سن چکے ہیں، ویسے حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، جنگ ہوئی، جنگ میں فتح ملی مسلمین کو۔ مسلمین نے کافروں کے 70 آدمی مار دیے اور 70 آدمی کو قید کر لیا۔ یہ ہے وہ ایمان کا جذبہ جس پر تمام لوگ مجتمع ہوئے اور جس کی سرپرستی کر رہے تھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور قیدی ہمارے قید میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پس و پیش تھا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ دیکھ رہے تھے وہ بھی کہ سبھی ہمارے عزیز و قریب ہیں۔ اس میں میرے سگے چچا عباد بن عبد المطلب بھی ہیں، اس میں عقیل کے بھائی علی وہ بھی موجود ہیں، علی کے بھائی عقیل بھی موجود ہیں، اور ایسے عمر بن خطاب، تمام لوگوں کے عزیز و قریب سب کو قید کیا ہوا تھا۔ مطلب یہ بات واضح ہو گئی، جنگ جو ہوئی تھی جنگ بدر وہ ہوئی تھی ایک خاندان کے درمیان میں، ایک ہی خاندان تھا، مگر کیوں جنگ ہوئی کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کری وہ کافر کہلائے اور جنہوں نے ان کی اطاعت کری وہ مومن کہلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ مانگا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے لوگ ہیں، اپنا ہی خاندان ہے، اپنے چچا کی اولادیں ہیں، ماموں کی اولادیں ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے فدیہ لیا جائے، ان سے پیسے لے لیے جائیں تاکہ ہم اگلے جنگ کی تیاری کریں گے جو ہمیں پیسے ملیں گے، اور چھوڑنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ ممکن اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو بڑا معقول مشورہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر عمر بن خطاب سے پوچھا گیا تم کیا کہتے ہو یہ ابن خطاب؟ عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ بالکل ابو بکر کے خلاف ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عقیل کو علی کے حوالے کرو، وہ اس کو قتل کر دیں، میرا رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس وقت یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہے، یہ جو ہمارے قید میں آئے ہیں ان سب کو مار ڈالیے آپ۔ کیوں؟ یہ ائمۃ الکفر، یہ کفر کے بڑے بڑے امام ہیں
وہ سنادیدھا، اور بڑے بڑے سردار ہمارے قابو میں آئے ہیں، ان کی سرپرستی میں لوگ پل رہے ہیں، یہ ان کو ڈھارس دیتے ہیں اور فکر نہیں کرو ہم تمہیں دیں گے کھانا پینا، لیکن محمد کی بات نہیں ماننا، محمد کے خلاف جانا، سمجھے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں. تو میرا تو کہنا یہ کہ سب کو بانٹ ڈالیے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ہاں فیصلہ سخت ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر کی رائے بھی ٹھیک لگتی ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. خیر وہ فیصلہ تو آپ کو کرنا تھا، آپ نے فیصلہ دے دیا. جب دوسرے دن کی صبح ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھا تو اشکبار ہیں اور رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. عمر بن خطاب نے کہا کہ یا نبی اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر روؤں گا، ورنہ میں رونے جیسی شکل ہی بنا لوں گا، آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا غم میں آپ کے. مسئلہ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر، اللہ ذوالجلال والاکرام کو تمہارا مشورہ پسند آیا اور ہم دونوں کا مشورہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، کہا وَلَوْلَا اللہ کتاب من اللہ. اے رسول اگر پہلے سے یہ نہ لکھا ہوتا کہ آپ یہ فیصلہ دیں گے اور ہم نے بھی اس میں لکھ دیا تھا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، تو ایسا نہ ہوتا تو آپ کو ضرور اللہ کی طرف سے دردناک عذاب پہنچتا. یہ فیصلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، ابھی آپ کا یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. آپ ایسے موقع پر ان لوگوں کو ختم کر دیں، ان کے پلک سے اڑا دیں، جو ائمۃ الکفر ہیں ان کو قتل کر دیں، جو ان کے سردار ہیں ان کو مار ڈالیں، کچل کے رکھ دیں، ان کو اپنی دھاک بٹھا دیں کہ ہاں مسلمین کیا چاہتے ہیں. جب دھاک بیٹھ جائے پھر اس موقع تم اگر یہ فیصلے کرتے ہو تو پھر صحیح ابھی قابل قبول نہیں ہے، مگر کیونکہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور آپ کو ہم نے پہلے کہا تھا ایسا آپ کریں گے، اس لیے چھوڑ دیا آپ کو، جائیے. تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر، یہ ہے اس آیت کی تفسیر. دیکھا آپ نے، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ وَعَشِيرَتُهُمْ، اگر تمہارا خاندانی کیوں نہ ہو اس موقع پر. أُولَئِكَ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْإِيمَانَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا. ان لوگوں کے خلاف جا کے کام کرنا یہ وہ لوگ کر سکتے جن کے دل میں ایمان جاگوزی ہے، جو ایمان کے متوالے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے متوالے ہیں، دین کے متوالے ہیں، وہ یہ فیصلے کریں گے. وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، کون ہے، نہیں، سب کو ڈانٹ دیں گے، بیٹھ جاؤ اللہ رسول کی اطاعت کرو. وَإِيَّادُ بِن رومن ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اپنے روح سے مدد کرتا ہے. پھر فرمایا يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الانہار، اگر ایسے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں یا اپنی موت مر جاتے ہیں، ان کو اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جو زندگی ہماری ہمیشہ کی ہے وہ بن رہی ہے یہاں پر، جو زندگی عارضی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اتنے بہترین لوگ ہیں جو یہاں پر میں بتا رہا ہوں آپ کو. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار ہو جاؤ اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے. تو ہم سب اللہ کا لشکر ہیں. اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں اس موقع پہ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنی طرف سے چشم پوشی کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو جماعت کے خلاف پڑ جائے. کیونکہ جماعت کے خلاف جانا اس وقت بہت بری چیز ہے. کیوں کہ بڑی مشکلوں سے اس جماعت کو اللہ کی توفیق سے زندہ کیا ہے. اس جماعت کو قائم رکھنے کے لیے آپ کی قربانیاں اور آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. اگر اکیلا نبی بھی اعلان کرتا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈور میری اطاعت کرو، اور دوسرے لوگ نہ مانیں تو وہ نبی بھی فیل ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا قرآن مجید میں ایسا بھی ملتا ہے کہ نبی ایک وقت میں آئے اور ان کو لوگوں نے مار ڈالا، قتل کر دیا، ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو بات وہی ہے کہ امیر ہو یا نبی ہو وہ جبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب مسلمین کا تعاون موجود ہو. امیر کے ساتھ وہ جانصاف ساتھی ہوں،
وہ ایسے حوالی ہوں جو ہر موقع پہ لبیک کہیں اور اپنے جان مان تن من دھن پیش کر دیں. یہ حاضر جناب دیکھیے جو آپ کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے رسول آپ کوئی بھی قوم ایسی نہیں پائیں گے جو اللہ کو مانتا ہے, یوم آخر کو مانتا ہے, اور پھر بھی ان مخالفین سے محبت کرے, ان کو اپنائے, ان کے بعد بیٹھے اٹھے جا کر, بالکل نہیں. اقول استغفر اللہ استغفر. الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلام کی پیروی دین کو ماننے میں آدمی اکیلا بھی رہ جاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے, ترمذی میں بھی حسن طرح سے ہے, والرجل آدمی جو ہے والدین علی خلیلہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس پر غور کیا آپ نے کبھی کہ دوست کے دین پہ کیسے ہوگا آدمی؟ مگر جہاں آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جا کر جو اللہ رسول کا مخالف ہیں, جماعت مسلمین کا مذاق اڑاتے ہیں, حق کا مذاق اڑاتے ہیں, تو جب آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا تو اس کو یہ باتیں بری نہیں لگیں گی, کیونکہ تو ہے اپنے دوست جگہ کا, وہ مانے گا. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو چاہیے دیکھے فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ, اس کو تم میں سے کسی کو دیکھنا چاہیے کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو, دوستی کہاں گاٹھی ہوئی ہے, کہاں جا کر بیٹھتے ہو. اگر آپ کو اپنے ایمان کا تحفظ کرنا ہے, آپ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, تو بری صحبت سے بچیے, برے لوگوں سے بچیے. ایسے دوست آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے جو حق کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایک مثال دے کر مسلمین کو سمجھایا. آپ نے فرمایا اچھی صحبت کی مثال اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے کہ تم کسی لوہار کے پاس جا کر بیٹھتے ہو جو بھٹی دھونکتا ہے, وہ تمہارا دوست ہے. دوستی کی خاطر آپ وہاں جا کے بیٹھیں گے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ جب بھٹی دھونکتا ہے تو وہ کوئلے کی چنگاری اڑے گی, آپ کے کپڑے پہ گرے گی اور کپڑے کو جلا کے سوراخ کر دے گی, آپ کا کپڑا خراب کر دے گی. اور اگر آپ کو چنگاری نہ بھی اڑی, آپ نے دھیان دیا, لیکن پھر بھی بھٹی کی جو تپش ہے, گرمائی, وہ آپ کو پہنچ رہی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بری صحبت کی مثال ہے. کبھی صحبت سے بڑا نقصان ہوتا ہے, بڑا نقصان جو چنگاری اڑتی ہے اور جلا دیتی ہے. کبھی صحبت سے چھوٹا نقصان ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ بھی جا کے بڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے سمجھایا مسلمین کو کہ برے دوستوں کو نہ اپناؤ, بری جگہ جا کر مت بیٹھو, اس سے تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا.
اچھی صحبت کی مثال بتائی آپ نے. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہ باتیں وقوع پذیر تھیں. اس وقت بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ان کی اولادیں ایسی جگہ جا کر بیٹھ رہے ہوں گے جہاں سے نقصانات کا ہونا واضح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں فرمائی ہیں. عطر فروش سے آپ دوستی کرتے ہیں جو خوشبو بیچتا ہے, آپ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو عطر فروش کی عادت ہوتی ہے کہ روئی میں وہ عطر لگا کے وہ آپ کو دے گا, پبلسٹی, اپنی سودے کی مشہوری. آپ یہ لگائیں گے. پہلے لوگ ہم نے دیکھتے تھے بزرگوں کو اپنے کہ کان میں لگا لیا کرتے تھے وہ خوشبو کئی دن تک آتی رہتی تھی. اور اگر اس نے نہ آپ کو وہ روئی میں عطر نہیں بھی دیا تو وہاں بیٹھنے سے خوشبو تو آپ کو آ رہی ہے نا. جو خوشبو آ رہی ہے یہ اچھی صحبت کی مثال ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں جماعت المسلمین کے افراد کو, مسلمین کو, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ ایمان ہمیں بڑی محنت سے ملا ہے, آپ کو یہ احساس ہو کہ ایمان کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پھر ہم یہاں پہنچے ہیں, تو پھر تو بے شک آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. اور اگر آپ لاؤبالی پن میں جماعت میں ہیں تو پھر آپ کہاں اس کا خیال کریں گے؟ خیال کرنے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. دھیان رکھیں, اپنے صحبت کا خیال رکھیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کہاں اٹھتے ہیں, کہاں سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کہاں سے فائدہ پہنچ رہا ہے, یہ آپ کو سوچنا چاہیے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں مومنین اور مومنات بعض کے دوست ہیں. مطلب کیا؟ والمؤمنون والمؤمنات, مرد مومن اور عورتیں مومنہ بعض کے دوست ہوتے ہیں. دوستی وہاں کیجئے جہاں سے قرآن مجید بتا رہا ہے آپ کو. اپنے دوست وہ بنائیے جو ایمان والے ہیں, جو آپ کو تحفظ دیں, آپ کے ایمان کو مضبوط کریں اور بیٹھ کے آپ مطمئن ہوں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں. ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر آپ تذبذب میں پڑ جائیں اور دل ڈماڈول ہو جائے تو کچھ بھی آدمی کہیں بھی نکل سکتا ہے. ایسے خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنا دھیان رکھیں. یہ مت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے, وہ ہر چیز کو آزماتا ہے. آپ کو اگر اسے ایمان دیا ہے, اس نے اسلام دیا ہے, تو کسی وقت بھی آپ کی آزمائش کر سکتا ہے, خواہ کسی صورت میں بھی ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں لگتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے نقصانات ہوتے رہتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو رشتے نہیں ہوتے ہیں, رشتے کے لیے آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے یہ والا جو بتا رہا ہوں کہ میں, کہ جب رشتے نہیں ہوتے ہیں لڑکیوں کے یا لڑکوں کے, تو یہاں وہ دائیں بائیں جھانکتے ہیں. یہی غلط ہے. بس آپ کو جھانکنا نہیں ہے, آپ کو جماعت پہ رہتے ہوئے صبر کریے. جب صبر کریں گے تو آپ کا جب نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا. کیوں آپ کو یقین نہیں اس بات پر؟ بتائیے آپ. جو احمد کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, جرابیب رضی اللہ عنہ, ان کی شادی ہی نہیں ہوتی تھی, ان کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا. غور کریں نا کہ وہ جماعت میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ شادی ہو جائے میری, نہیں, وہ جماعت میں اس لیے آئے تھے کہ جماعت حق ہے, حق حاصل کرنے کے لیے جماعت میں آئے تھے. وہ انہوں نے کہا حق تو مجھے ملا ہوا ہے نا, شادی اگر میرے نصیب میں لکھے ہوئے تو اللہ مجھے دے گا, اور نہیں تو کوئی بات نہیں, میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ تو نے مجھے دی نہیں تو میں شادی کہاں سے کرتا. نکاح میں سنتی ہے نا, نکاح میں سنتی, نکاح جو میری سنت میں سے ہے تو سنت میں جبھی اپناؤں گا جب تو مجھے لڑکی دیتا. نہیں جی کوئی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا. جب وقت آیا تو خود پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جلابیب تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی مسلم بیٹی دیتا ہی نہیں ہے. مطلب ان کو اس سے مایوسی نہیں ہوئی کہ مسلمین مجھے رشتہ نہیں دے رہے ہیں تو میں جماعت چھوڑ دوں, میں جا کے کافروں میں رشتہ کر لوں, میں فرقے میں چلا جاؤں. نہ, یہ چیز ان کو یہ چیز نہیں ملی. کیوں؟ کہ صحبت رسول سے فیضیاب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے والا بھی اگر یہ سوچے تو آپ کی صحبت پہ حرف آتا ہے. آپ نے فرمایا چاہو میرے ساتھ چلو. وقت آ گیا تھا, آپ نے کاغذ نکالا کوڑا, اس پہ مہر نمود لگائی تھپ اور دی ان کو کہ جاؤ فلاں گھر میں جا کے کہنا تمہاری شادی ہو جائے گی. وہ گئے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے کتنے رسم و رواج ہیں, کارڈ چھپیں گے, ہال ہوگا,
اور دعوت رشتہ لے کے خود لڑکا نہیں جائے گا، فلاں جائیں گے، فلاں جائیں گے، فلاں جائیں گے. یہ ساری آپ کی انتظامیہ آپ کی اپنی ہے. اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہاں دیکھیں گے، آپ وہ خود ہی رشتہ لے کے جا رہے ہیں. دولہا میاں خود ہی رشتہ لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا سلام کیا ان کو کہ ہاں فرمائیے کیسا آنا ہوا آپ کو. انہوں نے وہ رخ کا ہاتھ دے دیا ان کے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں. یہ شرم کی بات نہیں ہے. یہ شرم کی بات ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہیں. واقعہ ہوتا تو اللہ فرماتا نہیں ایسا آئندہ مت کرنا. باپ نے دیکھا لڑکے کو یا آدمی کو، ان کی عمر تو ہو گئی تھی، یا ہو سکتا صورت شکل ان کی اتنی اچھی نہ ہو، دیکھے کہا تم تو ہماری بیٹی کے لائق نہیں ہو. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیغام کون دے رہا ہے، کس کی طرف سے پیغام آیا ہے، یہ انہوں نے نہیں دیکھا. میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ کبھی رشتہ ڈالتا ہوں کسی مسلم کا انکار کر دیتے ہیں تو مجھے حدیث تشریف دیتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک آدمی رد کر سکتا ہے اور کہتا تم اس قابل نہیں ہو، تو ہم تو کسی کھیت کی بری نہیں ہیں ان کے مقابلے میں. جب وہ جانے لگے واپس رقہ لے کر، لڑکی نے یہ بات سنی پردے کے پیچھے سے. لڑکی مومنہ تھی. لڑکی نے کہا یا ابتی ہے میرے والد محترم، آپ ان کو مت دیکھیے جلابیب کو، آپ یہ دیکھیے کہ بھیجا کس نے ہے. بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مجھے رشتہ منظور ہے، میں ان سے شادی کرنے کو تیار ہوں. یہ جذبہ جب ہماری عورتوں لڑکیوں میں ہوگا تو جماعت اپنی صحیح بنیادوں پہ استوار ہوگی. لیکن بہرحال وہی بات ہے کہ ہم رہتے ہیں ایسے معاشرے میں جگہ جگہ جو باتیں ہلو ملتی ہیں، ایسی خواتین بھی آتی جو پدل کر جاتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ اس سے حصہ آئندہ بتاؤں گا میں. استغفر اللہ.